جو قتل میں ملوث تھا، جس کے نام پہ کئی فیک انکاؤنٹرز ہیں، وہ کل باعزت طور پہ بری ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ پولیس کے لیے اور بھی کام کرنا چاہتا ہوں۔ اور کیس اس بات پہ نہیں بنتا کہ اثاثے اتنے کیوں ہوئے، کیسے ہوئے، ذرائع آمدن کیا تھے، اور وہ کیوں بنایا گیا۔ وہ آپ کو ایک تصویر دکھائیں گے کہ محسن نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب کیسے بنے۔ اس تصویر سے آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ کیسے بنے۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میں آپ کو خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ہوں گے۔ ناظرین، آج کچھ اہم خبریں ہیں اور کچھ بہت دکھ بھری خبریں ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کچھ ٹائم پہلے انٹرنیشنل رپورٹ آئی تھی جس میں پاکستان کی پولیس کو دنیا کی نمبر 1 کرپٹ پولیس اور پاکستان کے عدالتی نظام کو، پاکستان کی عدلیہ کو کرپٹ پوزیشن میں تیسرا نمبر ملا ہے۔ اس وقت بہت سے لوگ اس بات کو نہیں مان رہے تھے، لیکن آج جو ہم آپ کو بات بتائیں گے اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ انٹرنیشنل رپورٹ غلط نہیں تھی، بالکل بھی غلط نہیں تھی۔ ناظرین، کل راؤ انوار کو باعزت طور پہ بری کر دیا گیا عدالت کی جانب سے۔ جی ہاں ناظرین، وہی راؤ انوار جو نہ جانے کتنے بے گناہوں کے قتل میں ملوث ہے، فیک انکاؤنٹر کر کر کے لوگوں کو قتل کرتا تھا، اور جو جس کیس میں ابھی وہ باعزت طور پہ بری ہوا ہے وہ ہے نقیب اللہ محسود کا کیس۔ آپ یہ اپنے اسکرین پہ ایک تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے سابق آرمی چیف نے یقین دہانی کرائی تھی ان کے والد کو کہ ان کے بیٹے کو انصاف ملے گا اور ان کے قاتل کے فرق کردار تک پہنچائے جائیں گے، لیکن وہ وعدہ بھی وفا نہیں ہوا۔ عدالت نے عدم ثبوتوں پر باعزت طور پہ بری کر دیا۔ یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی، قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی، مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر۔ ناظرین، نقیب اللہ محسود کے والد صاحب انصاف ملنے کا انتظار کرتے 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 اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اور آج ان کی روح کتنی تڑپی ہوگی جب ان کے بیٹے کا قاتل باعزت طور پہ بری ہو گیا ہوگا۔ اور پاکستان کے ساتھ ایک اور مذاق، اس سے اگلے درجے کا مذاق سنیے کہ وہ جو قتل میں ملوث تھا، جس کے نام پہ کئی فیک انکاؤنٹرز ہیں، وہ کل باعزت طور پہ بری ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ پولیس کے لیے اور بھی کام کرنا چاہتا ہوں، گویا پاکستان کے معصوموں کا اور قتل بھی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن کل جب وہ باعزت طور پہ بری ہوا تو مجھے زیادہ حیرت نہیں ہوئی، اور شاید پاکستان میں بہت سے پاکستانیوں کو حیرت نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ جہاں عزیر بلوچ جیسا قاتل باعزت طور پہ بری ہوتا رہا ہے سینکڑوں کیسز میں، تو وہاں پہ ایک پولیس والے کا باعزت طور پہ بری ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ جہاں کے وزیر اعظم اور ان کے اتحادی اپنے 1100 ارب روپے معاف کروا لیتے ہیں نیب قوانین میں ترمیم کر کے، وہاں ایک قاتل کو اگر باعزت طور پہ بری کر دیا گیا تو کوئی اچنبھے کی بات نہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ جہاں کا سابقہ آرمی چیف 6 سالوں میں اپنی تنخواہ سے کئی گنا زیادہ
اس کے اثاثے ہو جاتے ہیں 11 ارب، اور کیس اس بات پہ نہیں بنتا کہ اثاثے اتنے کیوں ہوئے، کیسے ہوئے، ذرائع آمدن کیا تھے۔ کیس اس بات پہ بنتا ہے اور اس شخص پہ بنتا ہے جس نے یہ خبر پہنچائی عوام تک، اس کو گرفتار، اس صحافی کو گرفتار کر دیا جاتا ہے اور اس پہ تشدد کیا جاتا ہے، اس سے لیپ ٹاپ کا اور موبائل کا پاسورڈ مانگا جاتا ہے۔ تو وہاں اگر راؤ انوار باعزت طور پہ بری ہو گیا تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ جہاں 4 سال سے مفرور وزیر اعظم کے بیٹے سلمان شہباز کو FIA عدم ثبوتوں پر باعزت بری کر دے، وہاں راؤ انوار جیسے باعزت بری ہو گئے تو کون سی بڑی بات ہو گئی۔ اگر ثبوت موجود نہیں تھے تو ان کو اشتہاری اور مفروض ڈکلیئر کرنے والے ججز کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ ناظرین، پاکستان کے ساتھ کھلواڑ دیکھیے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ نیب سے پلی بارگین کرنے والا عوامی عہدہ نہیں رکھ سکتا، لیکن وہیں پر اسی پاکستان میں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا نگراں وزیر اعلیٰ اس کو رکھا گیا ہے جو نیب سے پلی بارگین کر کے آیا ہے۔ محسن نقوی کو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا، اور وہ کیوں بنایا گیا وہ آپ کو ایک تصویر دکھائیں گے کہ محسن نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب کیسے بنے۔ اس تصویر سے آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ کیسے بنے، لیکن وہ تصویر آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے۔ کل کے فیصلے میں پولیس بھی تھی اور عدلیہ بھی تھی۔ پولیس باعزت بری ہو گئی قتل کرنے کے بعد، اور اس کو باعزت بری کرنے والے عدلیہ ہیں۔ ایسا ہو تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، اور اگر طاقتور لوگ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھیں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن پاکستانی قوم یہ ڈیزرو بھی کرتی ہے کہ ان کو ایسے حکمران ملے، ایسی عدلیہ ملے۔ وہ علی محمد خان صاحب نے جو آخری دن اسمبلی میں ایک شعر پڑھا تھا، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہماری سزا ہے، کیونکہ ہم حق بات پہ یکجا نہیں ہوتے۔ نقیب اللہ محسود کے قتل کے خلاف یہ جو کل فیصلہ آیا ہے، باعزت طور پہ بری ہوئے ہیں، کس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی؟ کسی نے بھی نہیں۔ نقیب اللہ محسود کے قتل کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اس پر پاکستانی میڈیا، پاکستانی تنظیمیں، انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں بالکل خاموش بیٹھی ہیں، جیسے ایک سکتے میں آ گئی ہیں۔ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ پاکستان ہے، یہاں سب چلتا ہے، یہاں سب بکتا ہے، یہاں منصف بھی بکتا ہے، یہاں قاضی بھی بکتا ہے، یہاں پولیس والا بھی بکتا ہے، یہاں سیاستدان بھی بکتا ہے، یہاں جرنل بھی بکتا ہے، یہاں کرنل بھی بکتا ہے۔ آپ صرف دام لگائیں، آپ صرف جیب میں پیسہ رکھیں تو تمام طاقتور لوگ آپ کی جیب میں ہوں گے، اور اس کے جیتے جاگتے ثبوت ہیں۔ یہ جو میں تصویر کی بات کر رہا تھا آپ سے، یہ دیکھیے، یہ تصویر دیکھیے، اس کے بعد شاید آپ سمجھ جائیں کہ محسن نقوی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیسے بنے۔ لیکن یہ پاکستانی قوم کا مقدر ہے، کیونکہ پاکستانی قوم اپنے حقوق کے لیے نہیں نکلتی۔ پاکستانی قوم اپنا حق لینا جانتی ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حق کیسے لیا جاتا ہے، کیونکہ اگر ان کو حق لینا آتا تو ترکی والوں کی طرح حق لیتے۔ ایک رات جاگے تھے اور اب تک سکون سے سو رہے ہیں، پورا ملک سکون میں ہے، لیکن صرف ایک رات جاگنا پڑے گا، ایک بار جاگنا پڑے گا ہمیں۔ پاکستان کے عدالتی نظام پہ بس اتنے ہی کہہ سکتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا
इलैहि राजिऊन। सहूलत कारों ने भी क्या सहूलत कारी की है, किस नहज पे पहुंचा दिया हमारे मुल्क को। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। इतना पुराना है कि अब बिजली है, न गैस है, न पेट्रोल है, बस पत्थर का जमाना रह गया है। अब पत्थर रगड़ के आग लगानी बाकी है, बाकी तो वाकई बहुत पुराना पाकिस्तान हो गया है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में आप कि इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट सही थी या गलत। अल्लाह हाफिज़।